بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ایک ڈونلڈ لو تھا، اب کوئی 150 کے قریب ڈونلڈ لو پیدا ہو چکے ہیں، خطوط لکھے جا رہے ہیں۔ اور اب پہلے عمران خان کے بقول اور پی ٹی آئی کے بقول ڈونلڈ لو نے ان کی حکومت گرانے کی سازش کی تھی اور اس میں وہ ملوث تھے، اور ابھی یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں اس قسم کے 150 جو ڈونلڈ لوز ہیں ان سے مدد مانگ رہے ہیں۔ یعنی کہ وہ ہوتا نا جس کے سبب بیمار ہوئے تھے اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، تو اسی عطار کے ڈونلڈ لو سے یہ دوا لیتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ کہانی آپ سمجھتے جائیں نا، اس کے پیچھے جو ایک واردات ہے، یہ پی ٹی آئی ادھر پاکستان میں نہیں، انٹرنیشنل یو ٹرن کنگ ثابت ہوئی ہے۔ کنگ، مافیا نہیں، کنگ ہے، ماسٹر مائنڈ تو یہ ہے ہی ہیں۔ گولڈ سمتھ پلان آپ کے سامنے ہے، فنڈنگ جو ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور پیسہ پانی کی طرح، پیسہ بھی ڈالروں کی صورت میں، پاؤنڈز کی صورت میں بہا رہے ہیں۔ وہ آپ انہوں نے تو ویسے بھی وہ بنائے ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ باہر فرمز ہائر کی ہوئی ہیں، وہ جناب ان سے آپ جو مرضی کروا لیں، پیسے دیں، سینیٹر اور کانگریس وہ خط لکھ دیں گے، دستخط کر دیں گے کہ اس کو 8-10 ہزار ڈالر بیٹھے بٹھائے مل رہا ہے، تو وہ جناب ہیرو بن جاتا ہے ادھر ان کے ساتھ کام کر کے۔ یعنی کہ امریکی صدر جو بائیڈن، جن کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے، ڈونلڈ لو اس کے متحد تھا، اس کا تعلق بھی ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے، وہ اس کے اوپر الزام عمران خان نے لگایا کہ اس نے میری حکومت گرائی۔ وہ الگ کہانی ہے کہ جنرل باجوہ ملوث تھا، کبھی محسن نقوی ملوث تھا، کبھی پتہ نہیں جنرل فیض ملوث تھا یا نہیں تھا۔ فیض کا تو نام بے شک وہ اس نے ویسے نہیں دیا، لیکن اب جو ہے، اب یہ جو کوئی 130 سے زیادہ امریکی کانگریس اور امریکی سینٹ کے اراکین نے خطوط لکھے ہیں وقتاً فوقتاً، یہ تو پھر سارے وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے سوائے 5 کے 5 ریپبلکن ہیں، باقی سارے ڈیموکریٹک پارٹی کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے اتنے خطوط لکھ دیے تو یہ تو 130 سے زیادہ ڈونلڈ لو ہی ہو گئے نا۔ تو ان کو تو چاہیے تھا پھر اب تک یہ شہباز شریف کی حکومت گرا چکے ہوتے، اگر ایک ڈونلڈ لو کے کہنے پہ عمران خان کی حکومت چلی جاتی کہ اس نے خط لکھا تھا یا وہ تار بھیجا تھا، تو وہ جناب اب یہ تو 130 خطوط ہے، نہیں گئی حکومت شہباز شریف کی، چل رہی ہے نا آپ کے سامنے ہی ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں عمران خان کو رہا کیا جائے، اس کو واپس لایا جائے، فوج پہ پابندی لگائی جائے۔ کیا بات ہے، یہ تو ان کا حال ہے۔ اور پاکستان کی حکومت پر، پاکستان کی فوج پر دباؤ ڈالا جائے۔ پہلے ایک سینیٹر نے خط لکھا، پھر 11 نے لکھا، ابھی 62 نے لکھا، پھر 65 تعداد ہو گئی، لگے ہوئے 5 ریپبلکن کے علاوہ باقی سارے ڈیموکریٹ ہیں۔ اور لطیف کھوسہ صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر یہ ٹرمپ آ گیا تو آتے ہی جناب سب سے پہلے تو عمران خان کو رہا کرے گا۔ وہ اتنے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو اپنی سیاست سے، اپنے ملک کے معاملات سے وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، وہ اس کے لیے کام کرے گا۔ لطیف کھوسہ کی بات کو سیریس نہ لیا کریں، وہ جتنے پائے کے وکیل ہیں وہ میں جانتا ہوں، وہ آپ ان کو، وہ ویسے بھی کبھی کسی پارٹی میں، کبھی کسی پارٹی میں، کبھی اس در پہ، کبھی اس در پہ، لیکن کسی در سے اس کو خیر نہیں ملی، کیونکہ ہر جگہ پہ جا کر مصوف جو ہیں وہ معذرت کے ساتھ گاندھی پھینکتے ہیں، گاندھی اچھالتے ہیں، گاندھی بولتے ہیں۔ تو یہ کہانی ہے۔ تو حضور والا، اگر ایک ڈونلڈ لو کے خط کی وجہ سے حکومت عمران خان کی گر گئی تو اس وقت تو 130 سے زیادہ ڈونلڈ لوز ہیں جن کے خطوط کی وجہ سے شہباز شریف کی حکومت نہیں گری، نہیں نہ گری، چل رہی ہے نا جی۔ اور یا پھر عمران خان کی حکومت واپس نہیں آئی، کہتے نہیں امریکہ بڑا دباؤ چلتا ہے، امریکہ دباؤ ڈال دے تو یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، کیوں نہیں ہوا ابھی تک؟ تو یہ جو چورن بیچ رہے ہیں نا، یہ بکنے والا نہیں ہے۔ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، ڈالیں آپ پریشر، یہ فرم ظاہر کی ہوئی ہیں اور وہ امریکی آقاؤں کو وہ درخواست کر رہی ہیں
کہ ہمیں اقتدار میں لایا جائے پی ٹی آئی کو، زلفی بخاری، یہ جبران الیاس، یہ شہباز گل بگوڑے، یہ جتنے بھی سارے باہر بیٹھے ہوئے وہ جا رہے ہیں جی اب امریکہ مائی باپ ہے، آقا بنا ہوا ہے۔ وہی امریکہ ان کے لیے جو تھا وہ ایک ڈراؤنا خواب تھا، سازشی تھا، ہم کوئی غلام ہیں، ہاں جی، وہ گاڑیوں کے پیچھے لوگوں نے لگا دیا۔ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، امریکہ کے سامنے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے کہ کسی نہ کسی طریقہ سے عمران خان کو نکالا جائے، ہمیں حکومت دے دی جائے، اقتدار، پیسے لگا رہے ہیں، پاؤنڈ لگا رہے ہیں، گولڈ سمتھ پلان 2 پوری طرح عمل درآمد جاری ہے، اور یہ جمائمہ اس میں جناب واضح طور پہ کھول کھلا کے سامنے آئی ہوئی ہے، وہ رول پلے کر رہی ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہودی لابی، یہود و ہنود جو ہے وہ ہر قیمت پہ، اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نومبر میں جہاں 5 نومبر کو امریکی الیکشن ہے، 6 نومبر کو عمران خان باہر آ جائے گا۔ اور بھائی 5 نومبر کو الیکشن ہو بھی گئے تو امریکی صدر کا جو عہدہ ہے وہ ٹرمپ صاحب نے یا کملا ہیرس جب اگر بن گئی تو انہوں نے وہ سنبھالنا ہے جا کے جنوری میں، جی 60-70 دن بعد۔ تو پہلے جناب یہ اپنا وہ چورن بیچنا شروع ہو گیا کہ جناب ٹرمپ آئے گا اور ادھر آتا ہے پہلا فون جو ہے نا وہ کرنا ہے آرمی چیف کو یا شہباز شریف کو، چھٹ دیو انہوں جناب، اور وہ جناب جیل کا دروازہ توڑ کے اور جناب وہ نہ صرف باہر رہے گا بلکہ حکومت، یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے بھائی، اب یہ قانون اور انصاف اور یہ سارے معاملات جو ہے نا اس طرح چلتے ہیں۔ تو یہ میں نے کہا تھا کہانی آپ کو ڈونلڈ لوز کی بتا دوں کہ ڈونلڈ لو پہ الزام ہے اور اسی ڈونلڈ لو سے مدد بھی مانگی جا رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان